السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الشورى، آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، ان اللہ غفور شکور۔ ذالک الذی، یہ وہ چیز ہے کہ یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، کہ اللہ تعالی خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ بندے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ قل، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت کا، فی القربى قرابت کی وجہ سے،
رشتہ داری کی وجہ سے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کمائے گا کوئی نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، تو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس نیکی میں حسنا، حسن کے اعتبار سے، خوبی کے اعتبار سے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ یہ جو آج ہم نے اس سبق کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے، کہ جو آیت نمبر 23 ہے سورۃ الشورى کی، اس آیت کے اندر جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے ذالک، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ۔ تو یہ جو ذالک ہے، یہ اس میں اشارہ، اس کو گرامر کی زبان میں کہا جاتا ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ وہ ایک ہوتا ہے جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک اسم اشارہ وہ ہوتا ہے جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریب کے لیے جو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ قریب، اور جو دور کے لیے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ بعید۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے دس اور ایک ہوتا ہے ڈیٹ، تو دس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ یہ، اور ڈیٹ کا معنی وہ۔ تو اسی طرح عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے نا ذالک، ویسے یہ اسم اشارہ بعید ہے، یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جو لفظ ہے نا ھذا، وہ اسم اشارہ قریب ہے۔ ھذا وہ اسم اشارہ قریب۔ تو یہ جو ذالک ہے اس کا ترجمہ ویسے یہ ہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، کیونکہ جس وقت یہ قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں نا کہ وہ شروع میں ایک آیت آتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے یہ اسم اشارہ بعید ہے، لیکن ترجمہ کیا کیا؟
یہ تو اس کی بہرحال وہ کئی آگے توجیحات ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو لفظ ہے نا ذالکا، یہ اس میں اشارہ کدھر کیا جا رہا ہے؟ وہ جو پچھلی ایک آیت ہے نا اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے، یعنی پچھلی آیت کے اندر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ جو ہیں یہ باغوں کے بڑے بڑے عالی شان سبزہ زاروں میں ہوں گے، فی روضات الجنات۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ جنتوں میں جائیں گے تو وہاں پر ان کا کیا عالی شان وہاں پروٹوکول ہوگا کہ لہم ما یشاءون، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو وہ مطالبہ کریں گے، جو وہ خواہش کریں گے، جو ان کے دل کے اندر کوئی آرزو پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ان کو مہیا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی نعمتیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو ڈیمانڈیں ہیں اور انسان کے جو مطالبے ہیں اور انسان کی جو آرزویں ہیں ان کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ یعنی جس طرح انسان کی آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں، تو اسی طرح اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا بھی کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک تیسری وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا یہ سارے جو ان کے بڑے بڑے باغات اور یہ سبزہ زار اور یہ ان کے باغیچے یہ جو ہوں گے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کرے گا عند ربہم، عند ربہم، اللہ ان کو یہ سارا کچھ اپنے پاس، اپنے قریب، اپنے پڑوس میں عطا کرے گا، اپنے پڑوس میں۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں وہ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی، اور جب ان پر بے انتہا سختیاں کی گئیں، مظالم ڈائے گئے، تو اللہ نے نا قرآن میں ان کی ایک دعا بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک دعا کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ یا اللہ اب میں آپ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ اس فرعون کے ظلم سہ سہ کر اب بس ہو گئی ہے، تو اب میری التجا ہے کہ یا اللہ تو میرا اپنے پاس، اپنے قریب، اپنے پڑوس میں میرا محل بنا،
میرا وہاں پر گھر تیار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے ایک موتی کے اندر ان کا سارا محل تیار کیا، اور وہ محل کئی میل لمبا ہے اور کئی میل اونچا ہے۔ اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی میلوں میں۔ اللہ نے وہ گھر کہاں تیار کیا؟ اپنے پڑوس میں۔ تو فرمایا وہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو ہیں ان کی اللہ نے پہلی فضیلت بیان کی کہ اللہ ان کو بڑے بڑے باغوں کے سبزہ زاروں میں اللہ ان کو محلات دے گا، اور پھر نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان کو وہ کچھ مہیا کرے گا جو وہ تمنا کریں گے، اور نمبر 3 یہ سارے محلات اور یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ رہائش گاہیں اللہ ان کو اپنے پڑوس میں دے گا عند ربہ۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جنتوں کا مل جانا، باغوں کا ملنا، اور پھر ہر قسم کی آرزو کا پورا ہونا، اور اللہ کے پڑوس میں یہ رہائش گاہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا فضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جنت جو ہے نا، جنت یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض اللہ کا فضل۔ یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ جنت جو ہے نا مجھے میری نمازوں کے بدلے میں ملی ہے، یا یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ جنت محض مجھے میرے حج اور عمرے کے بدلے میں۔ فرمایا کہ وہ جو ہے نا وہ الگ بات ہے کہ یہ نیک اعمال جنت کے حصول میں سبب کا کردار تو ادا کریں گے، لیکن جنت کا حصول اصل میں اللہ کے فضل سے ہوگا، اصل میں اللہ کے فضل سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ جنت جو ہے نا یہ اللہ کے فضل سے ملنی ہے، اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی آپ کے اعمال کی وجہ سے جنت میں جنت نہیں، صرف اللہ کے فضل سے ہی آپ کو بھی ملے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جو جنت ملنی ہے اللہ کے فضل سے ہی ملنی ہے۔ الا ان یتغمدنی اللہ فی رحمتہ۔ اچھا، اب کتنی باتیں ہو گئیں؟ فرمایا کہ ایک تو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے وہ بڑے بڑے محلات میں ہوں گے، اور وہاں ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ خواہش کریں گے، اور یہ سارا کچھ اللہ کے پڑوس میں، اور پھر یہ ہوگا بھی کیا؟ بہت بڑا فضل۔ اچھا، اب یہ 4 باتیں بیان کر کے آگے اللہ نے فرمایا، اب اگلی آیت جہاں شروع ہو رہی ہے، اب اللہ نے ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے اجر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس کی 5ویں عظمت یہ بیان فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہ چیز ہے۔ اب یہ سے مراد کیا ہے؟ یہ سے مراد وہ پچھلے وہ حاصل ہونے والے 4 پروٹوکول، فی روضات الجنات، نمبر 2 لہم ما یشاءون، نمبر 3 عند ربہم،
اور نمبر 4 ذالک هو الفضل یہ چاروں کی طرف اشارہ ہے. فرمایا یہ سارا جنت اور جنت کا یہ پروٹوکول جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو. اور کن بندوں کو؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل. اللہ نے پھر ایمان اور نیک عمل کی اللہ نے دوبارہ اس کو دہرا کر رپیٹ کر کے، حالانکہ یہ دونوں لفظ پچھلی آیت میں بھی آئے، دونوں کو رپیٹ کر کے ان دونوں کی عظمت کی طرف اور اہمیت کی طرف پھر اشارہ کر دیا کہ ان کو معمولی نہ سمجھنا کہ یہ ایمان اور عمل صالح یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر ایمان ہوگا اور نیک عمل ہوگا تو پھر وہاں کوئی بات بنے گی، پھر وہاں کوئی بات بنے گی. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا. نمبر 1 زبان سے اقرار کرنا، نمبر 2 دل سے تصدیق کرنا، اور نمبر 3 اپنے عمل سے ثبوت پیش کرنا. بات سمجھ آئی نا؟ نمبر 1 زبان سے اقرار. اگر زبان سے اقرار نہ ہو تو بندہ مومن ہوتا ہے؟ نہ، وہ تو بندہ کافر ہوتا ہے. اگر دل سے تصدیق نہ ہو تو بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہ، وہ بندہ تو منافق ہوتا ہے. بات سمجھ آئی نا؟ اگر زبان سے اقرار نہیں تو کافر، دل سے تصدیق نہیں تو منافق. اور آگے تیسرے نمبر پر کہ ایک آدمی وہ کلمہ پڑھ لے، دل سے تصدیق بھی کر لے، اور پھر موقع بھی اس کو مل جائے اور وہ عمل نیک نہ کرے، یعنی نماز ہی نہ پڑھے، رمضان آ جائے روزے بھی نہ رکھے، اور مال ہو زکوٰۃ بھی نہ دے، اللہ نے سب کچھ دیا ہو، حج اور عمرے پہ ہی نہ جائے، اور ساری زندگی میں ایک بھی عمرہ اور ایک بھی حج نہ کرے، تو میری بات آپ سمجھیں، ایسا شخص جو ہے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ آدمی فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ مومن نہیں کہلوا سکتا. مومن ہونے کے لیے یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور عمل کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کرنا. ایک آدمی کالج میں ایڈمیشن لے اور کلاسیں اٹینڈ ہی نہ کرے اور امتحان میں ہی نہ جا کے بیٹھے، ڈگری مل جائے گی اس کو؟ نہیں نہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان الفاظ کو رپیٹ کیا، فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی. نیک عمل، بھائی نیک عمل جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو، وہ ہوتا ہے نیک عمل. اب اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ نمبر 1 وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہو، یعنی اگر توحید کے عقیدے پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ عمل کبھی اللہ کو پسند نہیں ہو. ایک آدمی عقیدے کا مشرک ہے، وہ چاہے جتنا بھی خرچ کرتا رہے، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، حج عمرے کرتا رہے، اگر عقیدے میں شرک ہے تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول. لو بیت اللہ بنانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے
کہ یہ جو بیت اللہ بنانے والے ہیں چونکہ یہ مشرک ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بیت اللہ بنانے والا عمل بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 2، اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں کیا جائے، کہ آپ جس طرح کریں اس طرح کیا جائے، جس طرح کہیں اس کے مطابق کیا جائے، جس طرح کریں اس طرح کیا جائے، اور جس طرح فرمائیں اس کے مطابق کیا جائے، تو وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق ہو۔ جو عمل اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہوگا، جو محمدی مہر والا نہیں ہوگا، محمدی تصدیق والا نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں۔ نمبر 3، وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا لوگوں کے اندر اپنی نمود و نمائش کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ کس لیے کیا جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک ہے کہ میرا دنیا میں نام ہو جائے، دنیا میں میری پہچان پیدا ہو جائے، ہر طرف مجھے سخی کہا جائے، مجھے مالدار کہا جائے، مجھے یہ دنیا کے اندر میرا ایک اعتبار قائم ہو جائے، یہ اگر نیت ہے نا تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔ تو جو عمل اللہ کو پسند نہیں وہ عمل صالح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو عمل صالح کے لیے موٹی سی تعریف یہ ہے کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے۔ تو گویا نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کو پسند وہ ہے جس میں 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1، وہ توحید کے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے کیا جائے۔ نمبر 2، وہ سنت رسول کے مطابق کیا جائے۔ نمبر 3، وہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نمبر 3، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کیوں بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا کہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر۔ کیا معنی؟ کہ اس دین کی تبلیغ کرنے پر، اس دین کی دعوت دینے پر، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے پر، برائی سے منع کرنے پر، حلال کو حلال بتانے پر، حرام کو حرام بتانے پر، اور تمہاری تعلیم اور تربیت کرنے پر میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی نہیں آپ سے معاوضہ مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کچھ نہیں۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کن کو فرما رہے ہیں؟ اہل مکہ کو، اہل مکہ کو فرما رہے ہیں۔ یہ سورۃ الشورى یہ مکی سورت ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ ابھی اللہ کے رسول مدینہ میں نہیں گئے، کیونکہ مدینے میں جا کر پالا پڑا تھا یہودیوں سے اور منافقین سے بھی، وہاں پر ان سے بھی پالا پڑا۔ یہاں پر کن سے پالا پڑا ہوا ہے؟ مشرکین مکہ سے، قریش مکہ سے۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے
کسی اجرت کا، معاوضے کا، بدلے کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ فرمایا الا المودۃ، مگر مودت کا، دوستی کا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کم از کم اتنی دوستی تم نبھاؤ، فی القربا، اس رشتہ داری کی وجہ سے۔ فی القربا، فی القربا کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے فی القربا؟ یعنی رشتہ داری کی وجہ سے۔ ویسے عام طور پر فی کا معنی میں ہوتا ہے، فی کا معنی میں ہوتا ہے عام طور پر۔ دخلت فی المسجد، بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ دخلت فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ تو فی کا ویسے عام طور پر معنی کیا ہوتا ہے؟ میں۔ اچھا، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فی جو ہے یہ کسی علت کو بیان کرنے کے لیے آ جاتی ہے، کسی وجہ کو اور سبب کو بیان کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ فی کا فنکشن جو ہے کبھی کبھی کوئی سبب بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، توجہ ہے نا؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأۃ فی الحرۃ، عذبت امرأۃ فی الحرۃ۔ حرۃ کا معنی ہوتا ہے بلی، حرۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلی۔ اور ایک لفظ آپ اکثر سنتے ہیں نا اردو میں، ابو ہریرہ، ہریرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹی بلی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بلی، جس کو ہم بلونگا کہتے ہیں، سمجھے نا؟ لیکن حرۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ فی الحرۃ، کہ عذاب دیا گیا ایک عورت کو فی الحرۃ، ایک بلی کی وجہ سے۔ یہاں فی کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ فی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کی وجہ سے، فی الحرۃ، ایک بلی کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا حبستھا، کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا تھا، فرمایا کہ یہاں تک کہ حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بلی جو ہے وہ پیاسی اور بھوکی مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس عورت پر غصہ آیا تو اللہ نے اس عورت کو فدخلت فیہا النار، تو اللہ نے اس عورت کو اس ایک بلی کی وجہ سے آگ میں داخل کر دیا۔ تو یہاں فی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نہیں، فی کا ترجمہ کیا ہے؟ کی وجہ سے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی فی القربا، فی القربا کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربا، کہ میں تم سے اس دعوت اور تبلیغ پر کسی اجرت کا کوئی سوال نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ میری اور تمہاری جو ایک رشتہ داری ہے، کم از کم اس رشتہ داری کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ محبت تو کرو، میرے ساتھ کچھ نہ کچھ محبت تو کرو، کہ میری آخر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ ایک رشتہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح وہ جو آپ کا چچا تھا نا ابو طالب، وہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رشتہ داری کی وجہ سے آپ سے کم از کم کچھ نہ کچھ آپ سے محبت کی اور آپ کا خیال کیا، اور پورے مکے والوں سے ٹکر بھی لی اور آپ کا دفاع بھی کیا اس نے۔
یعنی یہ آیت کا اگر معنی سمجھنا ہو تو ابو طالب کا کردار اپنے سامنے رکھے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، البتہ میرے اور تمہارے درمیان جو ایک رشتہ داری کا تعلق ہے، اس رشتہ داری کی وجہ سے کم از کم تم میرے ساتھ دشمنی تو نہ کرو، کچھ نہ کچھ محبت تو کرو۔ کیوں بھائی، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، یہ ہے اس آیت کا معنی۔ لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہوا؟ پتہ ہے کیا کہ ساری دنیا سے بڑھ کر سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کنہوں نے کی؟ جی کنہوں نے کی؟ یعنی یہی قریش مکہ، اہل مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ مکہ کے اندر کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ ہر قبیلے کے ساتھ رشتہ داری۔ سب سے زیادہ آپ کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا، لیکن کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بنو امیہ میں نہیں تھی؟ کیوں بھائی؟ بنو امیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہیں تھی؟ یہ جو سیدہ ام حبیبہ ہے، جو سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہما ان کی بیٹی ہیں، یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو امیہ، اور یہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں آپ کی۔ اور پھر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں عطا فرمائیں، یکے بعد دیگر۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کے علاوہ بنو امیہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا؟ آج یہ کئی لوگ بڑی بڑی لمبی زبانیں بنو امیہ پر نکالتے ہیں اور بڑی بڑی گندی زبان بنو امیہ پر استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جناب سیدنا عثمان وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی بیوی سیدہ ام حبیبہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کی دشمنی میں اتنا بھی آگے نہیں نکلنا چاہیے کہ انسان عدل اور انصاف کے اور عقل اور خرد کے سارے تقاضے روند کے رکھ دے۔ اس قدر بھی دشمنی میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قریبی رشتہ داری بنو تمیم کے ساتھ بھی تھی۔ یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، یہ بلا کس قبیلے سے تھے؟ بنو تمیم کے ساتھ، بنو تمیم قبیلہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو تمیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی بڑی، آپ نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا یہ بنو تمیم قبیلہ جو ہے نا، یہ وہ قبیلہ ہوگا کہ قیامت تک یہ قبیلہ حق پر قائم رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب دجال نکلے گا نا قیامت کے قریب، اور دجال کو سب سے زیادہ جو ٹف ٹائم دیں گے نا، یہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ بنو تمیم کے اوپر دجال غالب نہیں آ سکے گا، دجال ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ یہ ایسے دین میں پختہ اور اس قدر دین پر قائم ہوں گے بنو تمیم۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو تمیم قبیلے سے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو عبد الدار، بنو عبد الدار کے ساتھ تعلق تھا۔ ابو ذر غفاری کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو غفار کے ساتھ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیت ہے الا المودۃ فی القربى اس کا کیا معنی ہے؟ تو ابن عباس مفسر قرآن ترجمان القرآن انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان مکے والوں کو سمجھاؤ کہ تم میں سے ہر کسی کی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے، تو چلو اور کچھ نہیں، اس رشتہ داری کا پاس رکھتے ہوئے ہی کم از کم میرے ساتھ تم نے اگر میری بات نہیں ماننی، مجھ پر ایمان نہیں لانا تو نہ لاؤ، لیکن کم از کم میرے اور لوگوں کے درمیان رکاوٹیں تو نہ کھڑی کرو، میرے اور لوگوں کے درمیان یہ بیریئر تو نہ بناؤ۔ میں اگر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ اللہ اکبر، بھئی بات سمجھ آئی نا؟ دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ہمیشہ اپنے ہی جو ہوتے ہیں نا، اپنے وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بات یہاں فرما رہے ہیں کہ چلو نہیں ایمان لانا چاہتے نہ لاؤ، نہیں اسلام قبول کرنا نہ کرو، لیکن کم از کم میری اس رشتہ داری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو میرا خیال کرو۔ بات سمجھ آئی کیا نا؟ الا المودۃ فی القربى۔ لیکن یہاں ہمارے قریب ایک فرقہ ہے روافض کا۔ کن کا فرقہ؟ روافض کا۔ توجہ ہے نا؟ روافض کن کو کہتے ہیں؟ روافض اہل تشیع کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو روافض ہیں یہ اس آیت کا اتنا غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ جس ترجمے کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے، اور وہ معنی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو معنی اس آیت میں سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو بات آپ سمجھیں، حالانکہ یہ ترجمہ اس آیت کا ہے ہی نہیں۔ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ او بھائی، قریبی رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ القربہ کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری۔ اگر اس کی جگہ لفظ ہوتا نا ذوی القربہ تو پھر معنی بننا تھا رشتہ داروں سے، لیکن یہاں لفظ کیا ہے؟ فی القربہ۔ یہاں فی ذوی القربہ نہیں ہے، ذوی القربہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے۔ وآتِ ذی القربى حقہ وبذوی القربى، قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو قربہ کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری، اور ذوی القربى کا معنی ہوتا ہے رشتہ داروں۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو یہاں لفظ الا المودۃ فی القربى ہے یا الا المودۃ فی ذوی القربى ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ظالم ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی اس کا معنی یہ ہے کہ تم میرے یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان سے تم محبت کرو، میں تم سے اور کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ او میرے پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے لوگوں کو محبت کرنے کا کہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کو پھیلانا تھا، اسلام کی دعوت دینا تھا؟ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد؟ یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں دنیا میں جاؤں اور لوگوں سے کہوں بس تم اور کچھ کرو یا نہ کرو، بس میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو؟
کیوں بھائی میری بات آپ سمجھے نا، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ مفہوم بھی اس آیت کا ہے ہی نہیں۔ تو میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب آگے پتہ ہے ایک اور ظلم کیا کیا جاتا ہے، ایک اور ظلم وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، بلا اس قریبی رشتہ داروں سے مراد کون ہے؟ اہل بیت۔ کون مراد ہے؟ اہل بیت۔ اور اہل بیت میں بھی صرف ان کے ہاں صرف 4-5 اہل بیت مراد ہے، ایک سیدنا علی اور ایک سیدہ فاطمہ اور ایک سیدنا حسن اور ایک سیدنا حسین، بس کہتے ہیں یہ 4 اہل بیت ہیں۔ ان چاروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ڈال کر کہا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، لہذا یہ 4 اہل بیت ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ آپ کے اصل اہل بیت جو ہیں وہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے اصل اہل بیت کون ہے؟ آپ کی بیویاں۔ یہ سورہ احزاب پڑھ کے دیکھ لو، جہاں 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے پیچھے سارا بیویوں کا تذکرہ کیا اور آگے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پیچھے سارا تذکرہ بیویوں کا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اہل بیت ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں ہم مانتے ہیں، ہم کیوں بخل سے کام لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بخل سے کام لیں؟ میری بات آپ سمجھے نا، اگر ہم سیدنا ابو بکر کے فضائل کو ماننے والے ہیں تو سیدنا علی کے فضائل کو بھی مانتے ہیں، اگر سیدنا عمر کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جناب سیدنا حسن اور حسین کی فضیلت بھی بیان۔ ہم نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا اللہ کے فضل سے۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ان 4 افراد سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور حسین، ان 4 پہ چادر ڈال کے آپ نے فرمایا تھا، اور یہ صحیح حدیث ہے، ہم نہ اس کو ضعیف مانتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ مطلب بیان کرو جو اس کا اصل مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ میرے ان افراد کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا، گویا کہ آپ کی بیویاں ہیں اصل اہل بیت، اور یہ جو افراد ہیں یہ ہیں الحاقی اہل بیت۔ یہ کون ہے؟ الحاقی۔ الحاقی معنی سمجھتے ہیں؟ او بھائی الحاقی سمجھتے ہیں نا؟ کہتے ہیں نا جی یہ فلاں کالج کا، اس کا فلاں ادارے کا وہ بورڈ کے ساتھ کیا ہے؟ الحاق ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں نا اکثر۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی اصل اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، لیکن یہ 4 افراد جو ہیں یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الحاقی اہل بیت ہیں، کہ آپ نے ان کے لیے دعا کر کے ان کو اہل بیت کے میں شامل کروایا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو گویا یہ الحاقی۔ میرے بھائیوں، کشمیر کا، آزاد کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ الحاق۔ کیا ہے؟ پاکستان کے اصل صوبے کون ہیں؟ پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے اور KP کی ہے، اور جو کشمیر ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہے۔ وہاں کا وزیر اعظم الگ ہے، وہاں کا صدر الگ ہے، وہاں کی پارلیمنٹ الگ ہے، تو اس کا کیا ہے؟ الحاق۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی بددیانتی یہ کہ اس آیت کا ترجمہ غلط کیا، دوسری بددیانتی یہ کہ اس آیت کا مفہوم غلط بیان کیا، اور تیسری بددیانتی یہ
کہ اہل بیت کی تعریف کرنے میں ڈنڈی ماری، کہا کہ اہل بیت صرف یہ 4 افراد ہیں، حالانکہ اہل بیت میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کی بیویاں ہیں، اور یہ جو اہل بیت ہیں یہ تو الحاقی اہل بیت ہیں۔ میری بات آپ سمجھ لینا۔ اس کے بعد آگے ایک اور بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت۔ اب محبت کا معیار ان کے ہاں کیا ہے کہ تم ان اہل بیت کو، یعنی اب آپ بتائیں کہ کیا ہم نعوذ باللہ ان سے محبت نہیں کرتے؟ ہم سیدنا علی سے محبت نہیں کرتے؟ کون مسلمان ہے جو محبت نہیں کرتا ان سے؟ کیا ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دل میں سیدنا حسن کی محبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں سیدنا حسین کی محبت نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمارے دلوں میں محبت ہے، سیدنا حسن کی بھی محبت ہے، سیدنا حسین کی بھی محبت ہے، ہم ان ساروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ جو تم محبت کرتے ہو یہ ہمارے ہاں کوئی محبت نہیں ہے، ہمارے ہاں محبت یہ ہے کہ تم ان کو معصوم تسلیم کرو۔ کیا کرو؟ کہ یہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 2، ان کو یہ تسلیم کرو کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ کہ اللہ والی صفات ان میں تسلیم کرو، پھر ہم مانیں گے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالی وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ یعنی مختار کل ہے، اور وہ اللہ وہ رنج بخش ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ اللہ غریب نواز ہے، وہ بندہ پرور ہے۔ جو صفتیں اللہ والی ہے نا وہ صفتیں علی کے اندر تسلیم کرو، وہ صفتیں حسین میں تسلیم کرو، وہ صفتیں فاطمہ اور حسن میں تسلیم کرو رضی اللہ عنہم، تو پھر ہم مانیں گے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم ہمارے اس بتائے ہوئے معیار کے مطابق ان کے ساتھ محبت نہیں نہ کرتے تو ہم تمہیں کبھی بھی ان کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں سمجھیں گے، ہمارے نزدیک تم گستاخ کے گستاخ ہو۔ تو میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہی تو مصیبت چلی آ رہی ہے۔ ایک طبقہ کہتے ہیں کہ تم محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس طرح کی محبت کرو جس طرح کی ہم تمہیں کہتے ہیں۔ کیا اچھا اس طرح کی ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کر سکتے ہیں جی؟ وہ کریں گے تو ہم تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ تم ان 4 اماموں سے اس طرح کی محبت کرو جس طرح کی ہم تمہیں کہتے ہیں، ان کی تقلید کرو، ان کی فقہ کے نام پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھو۔ اور میرے بھائیوں اس طرح کی ہم محبت کریں تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہتا، ہم نہیں محبت اس طرح کی کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم کہتے ہیں کہ محبت ہم اس طرح کی کریں گے جس طرح کی محبت کرنے کی ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے، جس طرح کی محبت کرنے کی ہمیں حدیث اجازت دیتی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اگر تم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہم سے محبت کرواؤ گے تو ہم اس طرح کی محبت نہ رسول اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ 4 اماموں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ان اہل بیت کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم محبت وہ کریں گے جو ہمیں قرآن کہتا ہے، جو ہمیں حدیث کہتی ہے۔ تو میرا ہے بات سمجھ آ گئی ہے نا میری؟ تو یہ کتنا بڑا ظلم! پہلا ظلم کہ آیت کا ترجمہ غلط، دوسرا ظلم کہ اس آیت کی تفسیر غلط، اور تیسرا ظلم کہ اہل بیت کی تعریف غلط۔ نمبر 4 کہ اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا معیار ہے وہ غلط۔ اچھا آخری بات سن لے، بڑی مزے کی بات
کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، میں تم سے اور کسی چیز کا۔ اچھا پھر اہل بیت کون ہے؟ یہ چار۔ اور ان ظالموں سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ جب سورہ الشورى نازل ہوئی تھی، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں۔ تو مکہ میں تو جناب علی کا اور جناب سیدہ فاطمہ کا بھی نکاح ہی نہیں ہوا تھا، ابھی حسن تو حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یعنی آپ عقل کا حساب لگائیں کہ عقل کہاں چلی گئی۔ او بھائیو، مکہ کے اندر نہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ نکاح کہاں ہوا تھا؟ جا کر مدینے میں نکاح ہوا، اور پھر مدینے میں جا کر 4 سال کے بعد سیدنا حسن پیدا ہوئے، اور 5 سال کے بعد سیدنا حسین پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے اس وقت سیدنا حسین کی عمر 5 سال ہے اور سیدنا حسن کی عمر 6 سال ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں نا بھائی؟ اس وقت تو یہ ابھی فیملی بنی نہیں تھی، تو تم کہتے ہو کہ اللہ نے کہا کہ اس کے ساتھ محبت کرو، بھائی وہ تو ابھی فیملی بنی نہیں ہے، ابھی تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ تو کیا ترجمہ کرنا ہے اس کا بھلا؟ مگر محبت کا فی القربى، رشتے داری کی وجہ سے، مگر محبت کا رشتے داری کی وجہ سے۔ یہ فی کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ کی وجہ سے۔ قربا کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ رشتے داری، رشتے داروں نہیں۔ کیا ترجمہ کرنا ہے؟ رشتے داری کی وجہ سے۔ سمجھ آئی؟ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کہ نیکی کا ارتکاب کرے گا، یعنی نیکی کمائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم اس کے لیے اس کی نیکی کے حسن میں اور اس کی خوبی میں اور اضافہ کر دیں گے، ایک نیکی کے بعد اور نیکی کی توفیق دیں گے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی آج پہلے دن آیا ہو؟ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 منٹ کے لیے کچھ سوال کروں سبق کے متعلق، ہے جی؟ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا چلیں، ایک سوال یہ بتائیں کہ ایمان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ ایمان کتنی چیزیں ہوں تو ایمان مکمل ہوتا ہے؟ جی 3 چیزیں۔ کون کون سی؟ نمبر 2 دل سے ماننا، نمبر 3 عمل پیش کرنا۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ نیک عمل کی تعریف کیا ہے؟ نیک عمل، جی آپ ویسے تھوڑی سی ترتیب اگر قائم رکھیں تو بہتر ہے۔ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا۔ کوئی اور بھائی بتائے گا؟ جی جی ہاں، جو اللہ کو پسند۔ نیک عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو اگلا سوال ہے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، یہ اگلا سوال ہے، سمجھے نا؟ جی کون بتائے گا؟ جی جی ایک ہو گیا جو سنت کے مطابق ہو، نمبر 2 اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمبر 3 ہاں جو صحیح عقیدے پر ہو، جو ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ فی کا عام ترجمہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ فی کا عام ترجمہ جی میں، اس آیت میں فی کا ترجمہ کیا ہے؟
جی کی وجہ سے، ترجمہ کیا ہے؟ کی وجہ سے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون کو عذاب دیا گیا تھا اور اس کا سبب کیا بنا تھا؟ وہ بچہ، وہ چھوٹا، جی بلی سبب بنی تھی۔ اچھا، کیا کیا تھا اس نے بلی کے ساتھ؟ جی ہاں، چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ القربہ اس کا معنی رشتہ داری ہے یا رشتہ داروں ہے؟ وہ والا بھائی، وہ ہاں جی، رشتہ داری، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ رشتہ داری، میری بات سمجھے؟ اچھا جی، اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو امیہ قبیلے کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق تھا کہ نہیں تھا؟ وہ والا بچہ تھا۔ کوئی آدمی وہ تعلق بیان کرے گا کہ کیا تعلق تھا بنو امیہ کے ساتھ؟ جی ہاں ماشاءاللہ، سیدہ وہ کس قبیلے سے تھیں؟ اور ایک اور بھی تعلق تھا، جی نہیں بیٹے، یہ بنو ہاشم سے تھے۔ حضرت عثمان کی 2 بیویاں، ہاں، حضرت عثمان کی 2 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ میں نے آج کے درس میں بیان کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بنو تمیم، کس کے ساتھ؟ بنو تمیم، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، بنو تمیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خاص فضیلت بیان کی ہے، کوئی بھائی وہ بیان کر سکتا ہے؟ جی آپ، ہاں مضبوط رہیں گے۔ ایک اور بھی بات بیان کی ہے، جی دجال کے خلاف سب سے زیادہ یہ سخت ہوں گے۔ ہاں، یہ دجال کے خلاف بڑے سخت ثابت ہوں گے۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اہل بیت کون ہیں؟ جی وہ آخر، ہاں جی، ازواج مطہرات، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو 4 افراد ہیں، ان کو ہم کون سے اہل بیت کہیں گے؟ جی آپ ہاں ٹھیک ہے، الحاقی، کیا کہیں گے؟ الحاقی اہل بیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی بھائی آج پہلے دن سبق میں تشریف لایا ہو؟ او بھائی میں نے ابھی یہ پوچھا ہے، اٹھنے کا تو نہیں میں نے کہا۔ 1 منٹ بھائی ذرا تشریف رکھے، اس طرح وہ ذرا سی مچ جاتی ہے۔ جی کون بھائی پہلے دن آیا؟ ایک آپ آئے ہیں، ماشاءاللہ 2 ہو گئے، ہاں 3 ہو گئے، وہ 4، ماشاءاللہ۔ اور کون ہے جی؟ اچھا 5۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے